پاکستان کے خاتمے کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی جا چکی ہے اور واقعتاً ابھی تک کم سے کم ایک راستہ کھلا ہے. میں جو کہتا ہوں نجات کی راہ ابھی کھلی ہوئی ہے، ایک راہ ہے کھلی ہوئی. لہذا لیکن چونکہ اللہ ہے کہ جو آسمانوں کا بھی خدا ہے زمین کا بھی، اس کی مدد کو پکارو، وہ مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. امریکہ کیا امریکہ کا باپ نہیں آ سکتا. غیر مرئی ذریعوں سے تمہاری مدد ہوگی، فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے. اللہ تعالیٰ معجزے دکھا کر بھی تمہیں بچائے گا بشرطے کہ کھڑے رہو. لیکن اللہ کی امداد کے حصول کے لیے دو شرائط ہیں. شرط تو ایک ہی ہے، دو حصوں میں بیان ہوگی، اور اس کا نام ہے توبہ. پلٹو، لوٹو. تم نے پاکستان کی منزل بھلا دی تھی، دوبارہ یاد کر. پاکستان کے مقصد کو پورا نہیں کیا تھا، اب اس کا کم سے کم آغاز کر دو. مجھے امید ہے کہ محض آغاز پر بھی اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ آ جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام ایک دم نافذ کر دو، پوری شریعت نافذ کر دو، پورا یہ کر دو. ایک دن میں ہونے والی بات نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں. لیکن ایک عزم صادق کے ساتھ آغاز تو کرو. فیڈرل شریعت کورٹ نمبر 1، اس کے اوپر سے یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دی جائیں. اسلام مکمل نظام حیات ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب و سنت کے کچھ حصے آپ مانتے ہیں اور کچھ حصے کو آپ رد کرتے ہیں؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیے جائیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. کیونکہ منافق ہوئے، پھر شریعت کے ایک حصوں کو ماننا ایک کو نہ ماننا، منافق ہے. شدید ترین عذاب، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ اس کھاتے میں آئیں گے. لہذا شریعت کورٹ پر سے یہ پابندیاں ختم کی جائیں. شریعت کورٹ کے ججز کا سٹیٹس بنایا جائے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں والا. جج کو کسی کو آپ ڈسمس نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے. ہائی کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، وہ رہے گا. ایک دفعہ بن گیا رہے گا، چاہے وہ فیصلہ آپ کی پسند کے خلاف دے دے، آپ اسے نکال نہیں سکتے. آپ اسے تقی عثمانی نہیں بنا سکتے. پھر ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات بھی ججوں کے ہائی کورٹ اور سینئر جو سپریم کورٹ کے ان کے برابر. یہ کام اگر ہو جائے تو یہ توبہ کا آغاز ہو جائے گا حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر. دوسری توبہ عوام کی سطح پر. عوام انفرادی سطح پر توبہ کریں، حرام سے اجتناب کا فیصلہ کریں، حلال پر اکتفا کا فیصلہ کریں، فرائض کی ادائیگی کا فیصلہ کریں. بے حیائی، بے شرمی، فحاشی اور یعنی سے بچیں. چھوڑ دیں اس کو، اس تہذیب کو. بڑا پیارا شعر مجھے یاد آگے آیا، اگرچہ ذرا اس میں لفظ ایک ثقیل ہے. تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. کہنے والے کون تھے؟ مولانا ظفر علی خان. تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کرنے کو تیار ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاں شرعی پردہ نافذ کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی آمدنیوں کے اندر سے سود کو نکال باہر کریں گے؟ لیکن کریں، انفرادی توبہ کریں. انفرادی توبہ کریں گے تو دعا کرنے کا بھی منہ ہوگا آپ کا، اے اللہ میں نے یہ توبہ کی ہے، اللہ اس توبہ کو قبول فرما. اور میں درخواست کرتا ہوں ہمیں مہلت دے. میرے نزدیک 2-2.5 سال کی میکسیمم مہلت ہے اب ہمارے پاس، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. فیصلے کی آخری گھڑی آ چکی ہے. درخت کے جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے. ہمارے خاتمے کی الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے. لیکن ابھی راستہ ہے، ابھی مہلت ہے. لیکن یہ مہلت توبہ کے بغیر نہیں ہوگی. مجھے یہ امید ہے کہ پاکستانی اب بھی توبہ کریں. جو شرائط میں نے بیان کی ہے اس کے مطابق تو عذاب الہی ٹل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس اصل منزل کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے پاکستان قائم کیا تھا، جس کے لیے مقصد بیان کیا تھا علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے، جس کے لیے ساتھ دیا تھا مسلم عوام نے اور مسلمانوں کے علماء اور مشائخ نے. تو اللہ تعالی ہمیں وہ بھولا ہوا سبق یاد دلائے اور ادھر پیش قدمی کا ہمیں مہل عطا کرے اور ہمت دے
اور اس کی ضمن میں سورہ آل عمران کی آیت ذہن میں رکھیے، ان ینصرکم اللہ لا غالب لکم، دیکھو مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، امریکہ کیا، امریکہ کا باپ نہیں آ سکتا۔